أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. اس کی بجائے پورے ٹھیک دوسرا اس میں کیا کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے ایزی رہے گا یہ اس میں یہ اوپر آئے گا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی بات اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار لاتعداد السلام کے بعد واجب الاحترام مسلمان بزرگ دوستوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذات محترم ماہ رمضان کے آخر میں مدینہ پاک میں کچھ سیاسی لوگوں نے ایک جماعت کے لوگوں نے دوسری جماعت کے خلاف چور چور کے نعرے لگائے اور بارگاہ رسالت مآب کی توہین کی بے ادبی کی. ان کو پتہ نہیں کہ حضور کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں. میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم اس واقعہ کی مذمت بھی کریں اور بارگاہ رسالت مآب کے آداب بھی ہم قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھیں کہ حضور کی بارگاہ کتنی خاص بارگاہ ہے
اور اس کے آداب کتنے اہم ہیں، حضور کی عزت و احترام اور ادب و احترام کا خیال کرنا کتنا اہم ہے، تاکہ آئندہ کوئی شخص کسی پارٹی کی زعم میں اور اپنی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوئے کہیں اپنا ایمان بھی ضائع نہ کر بیٹھے۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید جو بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کا پیغام ہے، سورۃ الحجرات کی 5 آیات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جن میں رب کریم نے اپنے حبیب کی بارگاہ کے آداب بتائے ہیں۔ اور میرا خیال ہے اگر بندہ یہ 5 آیات سورۃ الحجرات کی غور سے پڑھ لے، سمجھ لے، کبھی بندہ حضور کی بارگاہ میں ادنا سی بے ادبی کا سوچے بھی نہیں۔ یہ 5 آیات اتنی اہم ہیں قرآن پاک کی۔ اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، آگے نہ بڑھو اللہ اس کے رسول سے، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے حجرات، اس سے پہلی صورت فتح ہے، اس کے اندر رب کریم نے اپنے حبیب کی شان کو بیان کیا، فرمایا میں اپنے حبیب کی نبوت اور رسالت کا خود گواہ ہوں، اور میں نے اپنے حبیب کے دین کو تمام ادیان کے اوپر غلبہ دیا ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کے صحابہ کرام کی شان و عظمت اور ان کے اوصاف جمیلہ کا بیان کیا جو سابقہ آسمانی کتب کے اندر موجود تھی۔ اب اس صورت کے اندر اللہ کریم نے اپنے حبیب کی بارگاہ کے آداب سکھائے ہیں، کیونکہ ادب ہوگا تو دل میں تعظیم ہوگی، جب تعظیم ہوگی تو پھر محبوب کے حکم کی تعمیل کا جذبہ پیدا ہوگا، اور جب محبوب خدا کی ہر حکم کی تعمیل کا جذبہ پیدا ہو جائے پھر عشق رسول کی شمع دل میں روشن ہو جاتی ہے، اور جب کسی کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع فروزاں ہو جائے پھر وہ اپنے رب کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو حضور کی بارگاہ کا ادب احترام بہت ضروری ہے۔ اللہ کریم نے سورۃ الحجرات کی پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اب آگے بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ علامہ ابن جریر نے لکھا کہ جب کوئی شخص اپنے پیشوا اور امام کے آگے چلے اور اس کے حکم کے بغیر وہ کوئی حکم دے یا کسی کام سے منع کرے تو اہل عرب کہتے ہیں فلان یقدم بین یدی امامہ، کہ فلاں بندہ اپنے امام کے آگے آگے جا رہا ہے، تو اس کو وہ اچھا نہیں سمجھتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ لا تقدموا کا معنی ہے لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہ کہو، یعنی کسی شخص کے پاس یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کہے یا کوئی کام کرے، نہ کسی فرد واحد کے پاس یہ حق ہے اور نہ کسی پارلیمنٹ کے پاس یہ حق ہے کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون پاس کرے، نہ کسی عدلیہ کے پاس یہ حق ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف وہ فیصلہ دے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اور اس آیت کا خاص پس منظر بھی ہے، اس کا شان نزول یہ ہے، حضرت سہل بن سعد روایت کرتے ہیں، حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام بنی عمر بن عوف کے درمیان صلح کروانے کے لیے حضور تشریف لے کر چلے گئے۔ اب دیر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام نے سیدنا ابو بکر صدیق سے عرض کیا حضور آپ نماز پڑھائیں۔ آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہوئے، جماعت شروع ہو گئی، دوران نماز اللہ کے پیارے حبیب بھی تشریف لے آئے، اور حضور جب پیچھے کھڑے ہوئے تو صحابہ کرام نے اپنی رانوں پہ اپنے ہاتھ مارے
تاکہ صدیق اکبر کو پتہ چل جائے حضور تشریف لائے ہیں۔ تو آپ نے مصلی کو چھوڑ دیا۔ جب پتہ چلا کہ حضور بھی پیچھے کھڑے ہیں، حضور نے اشارہ کیا کہ اے ابو بکر نماز کو جاری رکھو، لیکن آپ پیچھے آ گئے۔ پھر حضور آگے مصلی امامت پہ تشریف لے کر گئے، جماعت مکمل کروائی، اور سلام پھیرنے کے بعد حضور نے پوچھا یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذا امرتک، اے ابو بکر جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ پیچھے نہ ہٹو، نماز کو جاری رکھو، پھر بھی تم پیچھے ہٹے، کیوں پیچھے آئے؟ تو سیدنا صدیق اکبر کا جواب سننے والا ہے۔ عرض کیا آقا فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدی رسول علیہ الصلوۃ والسلام، حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرت نہیں ہے کہ حضور کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ ابو قحافہ ان کے والد کا نام ہے۔ کہتے ہیں ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ کا پیارا حبیب پیچھے کھڑا ہو اور وہ آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ تو یہ اس آیت کا پس منظر ہے۔ اللہ کریم نے اس موقع پر قرآن کی آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اللہ سے ڈرتے رہا کرو، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا۔ دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو رسول پاک کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ ذرا دیکھیے گا حضور کی بارگاہ کے آداب قرآن پاک کیا بیان فرما رہے ہیں۔ اے ایمان والو رسول پاک کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ اللہ کے رسول کو بلند آواز سے اس طرح پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اب یہ آیت بڑی قابل غور ہے۔ فرمایا ایمان والو آپ کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو، اور اللہ کے حبیب کو ایسے بلند آواز سے نہ بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو تم بلند آواز سے بلاتے ہو۔ اب سنیے جناب، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی صحابہ کرام تو پہلے ہی بڑے باادب تھے، صحابہ سے بڑھ کے حضور کا ادب کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں، صحابہ کرام سے بڑھ کے حضور کی ذات سے محبت کرنے والا بھی کوئی نہیں، صحابہ کرام تو پہلے ہی بڑے باادب تھے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام مزید محتاط ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا حضور مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کے اوپر قرآن حکیم کو نازل کیا، میں تا دم حیات حضور کی بارگاہ میں آہستہ آہستہ بات کیا کروں گا۔ سیدنا فاروق اعظم کی آواز قدرتی طور پہ بلند تھی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے بھی آہستہ آہستہ گفتگو کرنی شروع کر دی، اور جب کوئی وفد حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آتا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خاص آدمی اس کی طرف بھیجتے جو ان کو حضور کی بارگاہ کے آداب سکھاتا کہ تم نے حضور کی بارگاہ میں ایسے بیٹھنا ہے، تم نے ایسے گفتگو کرنی ہے، وہ سارے آداب اس کو بتائے جاتے۔ اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز قدرتی طور پہ بلند تھی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ثابت بن قیس کے اوپر گویا قیامت بن کے ٹوٹی، آپ اپنے گھر میں بند ہو گئے، دروازہ بند کر لیا اور دن رات رونے لگے اور کہتے شاید یہ حکم میرے بارے میں نازل ہوا ہے کیونکہ میری تو آواز قدرتی طور پہ بلند ہے۔ جب 1 2 3 دن حضور نے اپنے عاشق صادق کو نہ دیکھا، صحابہ سے پوچھا وہ ثابت بن قیس کہاں ہے؟
کس نے بتایا حضور جب سے قرآن پاک کی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے ثابت بن قیس نے اپنے گھر میں بند ہو کے دروازے کو بند کیا ہوا ہے اور زاروں قطار آنسو بہا رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ فرمایا میرے عاشق صادق کو بلاؤ۔ جب ثابت بن قیس کو بلایا گیا تو اللہ کے حبیب نے پوچھا ثابت بن قیس گھر میں بند کیوں ہو؟ عرض کی آقا میری آواز قدرتی طور پہ بلند ہے، میری تو نیکیاں ضائع ہو گئیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے ایمان والو اپنی آواز رسول پاک کی آواز سے اونچی نہ کرو اور میرے حبیب کو ایسے نام لے کے نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ورنہ تمہارے سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ عرض کی آقا میری تو آواز قدرتی طور پہ بلند ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ میری تو نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ جب حضور نے دیکھا اس کے دل میں میرا ادب میری محبت اتنی زیادہ ہے تو آپ نے پیشین گوئی فرمایا اے ثابت بن قیس اما ترضى ان تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنہ او کما قال، ثابت بن قیس کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم جب تک زندہ رہو گے قابل عزت زندگی گزارو گے، تم شہید قتل کیے جاؤ گے اور جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضور نے 3 خوشخبریاں سنائیں اور 3 امور غیبیہ کی خبر دی۔ پہلی خبر یہ تھی اے ثابت بن قیس پریشان نہ ہونا، تمہارا شمار ان گستاخان رسول میں نہیں ہے، کیونکہ تم گستاخی کی نیت سے آواز بلند نہیں کرتے، تمہاری آواز تو قدرتی طور پہ بلند ہے۔ حضور نے پہلی پیشین گوئی اپنے عاشق صادق کو یہ دی اما ترضى ان تعيش حمیدا، اے ثابت بن قیس کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم قابل عزت زندگی گزارو گے؟ یہ علم غیب ہے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہماری زندگی کیسے گزرے، کس کی زندگی قابل عزت گزرے گی اور کس کی زندگی بری گزرے گی، لیکن حضور جانتے ہیں کہ میرے غلام ثابت بن قیس کی زندگی قابل عزت گزرے گی۔ اور دوسری حضور نے پیشین گوئی فرمائی وَتَقْتُلَ شَهِيدًا، اے ثابت بن قیس تم شہادت کے مقام پہ فائز کیے جاؤ گے، تم راہ خدا میں شہید ہوگے، یہ بھی علم غیب کی خبر ہے۔ اور تیسری خبر دی وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اے ثابت بن قیس تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ہم نہیں جانتے کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا، لیکن حضور اپنے رب کے علم خدا داد سے جانتے۔ اب یہ تینوں پیشین گوئیاں حضور کی من و عن ثابت ہوئی، کیسے؟ علامہ ابن قیم نے جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، مسلکن اہل حدیث ہیں، لیکن آپ نے بھی اس واقعہ کو لکھا کتاب الروح کے اندر، اور اس کے آگے آپ نے لکھا کہ جب سیدنا صدیق اکبر کے دور میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ جاری تھی، اس میں ثابت بن قیس یہی حضور کے صحابی اور ایک دوسرے صحابی سالم، یہ دونوں اس جنگ میں شامل تھے، اور دونوں نے کہا ہم حضور کے زمانے میں اس طرح جنگ نہیں کیا کرتے تھے۔ دونوں نے اپنے لیے گڑھا کھودا اور اس میں مورچہ زن ہو کے مرتدین نبوت کے خلاف، جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جنگ شروع کر دی، اور جنگ کرتے کرتے دونوں نے جامِ شہادت نوش کیا۔ اور حضرت ثابت بن قیس نے اس وقت قیمتی زرہ پہنی ہوئی تھی، ایک شخص آپ کی ناش کے قریب سے گزرا اور اس نے آپ کی زرہ اتار لی۔ اسی رات حضرت ثابت بن قیس ایک شخص کی خواب میں تشریف لائے، فرمایا کل جب میں قتل کیا گیا تو میری زرہ فلاں بندے نے چوری کر لی ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے اس بندے کا قیام، اس کی جو قیام گاہ ہے، رہائش ہے، یہ پڑاؤ کی آخری کنارے پر ہے، اور اس کے خیمے کے پاس ایک اونٹ چر رہا ہے، اس کے پاؤں میں رسی بندھی ہوئی ہے، اور اس نے میری زرہ کے اوپر دیگچا الٹا رکھا ہوا ہے،
اس دیگچے کے اوپر اس نے اونٹ کا کجاوا رکھا ہوا ہے۔ فرمایا تم صبح اس خالد بن ولید کے پاس جانا جو جنگ یمامہ میں سپہ سالار تھے، ان کو کہنا کہ میری زرہ اس سے واپس لے لیں، اور جب مدینہ پاک میں واپس جانا تو خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر سے عرض کرنا کہ میں نے فلاں فلاں بندے کا قرضہ دینا ہے، میرے فلاں فلاں غلام کو آزاد کر کے میرا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ جب صبح ہوئی حضرت خالد بن ولید کو بلایا گیا، آپ نے حسب نشانی وہ زرہ اس بندے سے واپس لے لی، اور مدینہ پاک پہنچ کے سیدنا صدیق اکبر سے عرض کیا گیا، آپ کی وصیت بتائی گئی، آپ نے ان کے غلام کو آزاد کر کے ثابت بن قیس کا قرضہ بھی ادا فرما دیا۔ تو یہ شان ہے حضور کے غلاموں کی۔ حضور نے جو 3 پیشین گویاں کی تھیں، تم قابل عزت زندگی گزارو گے، شہید کیے جاؤ گے، جنت میں داخل ہوگے، رب نے تینوں پیشین گویاں درست ثابت فرما دی۔ تو یہ حضور کے غلاموں کی شان ہے۔ وہ شہید ہونے کے بعد بھی جانتے ہیں کہ میری زرہ کس نے چوری کی، اس کی رہائش کہاں پہ ہے۔ تو یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ جن کے صحابہ کی شان یہ ہے، اس کملی والے آقا کا اپنا مقام کیا ہوگا۔ تو ذات محترم اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضور کی بارگاہ کتنی خاص بارگاہ ہے۔ فرمایا ایمان والو اپنی آواز رسول پاک کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور میرے حبیب کو ایسے بلند آواز سے نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے لکھا اس آیت کا مطلب ہے لا تقولوا یا محمد یا احمد ولکن یا نبی اللہ و یا رسول اللہ توقیرا لہ۔ علامہ شوکانی نے فتح القدیر کے اندر لکھا، اور یہ بھی مسلکن اہل حدیث ہیں، آپ نے لکھا اس آیت کا مطلب یہ ہے حضور کو یا محمد کہہ کے نہ پکارو، حضور کا ذاتی نام لے کے محمد اور احمد کے ساتھ نہ بلاؤ۔ جب بھی حضور کو پکارنا ہو، اللہ نے صحابہ کو بتا دیا میرے حبیب کا ذاتی نام لے کے نہ پکارنا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کو بلانا ہو، حضور کا صفاتی نام لے کے بلایا کرو، یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کے پکارا کرو۔ اس سے پتہ چلا حضور کو صفاتی نام سے پکارنا، یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا، یہ تو صحابہ کرام کی سنت، یہ شرک و بدعت نہیں ہوتا۔ تو یہ حضور کی بارگاہ کا ادب ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کا ذاتی نام لے کے صحابہ کو پکارنے سے منع فرما دیا۔ حضرت محترم اس آیت کے اولین مخاطب صحابہ کرام ہیں۔ سب سے پہلے یہ خطاب صحابہ کرام کو اللہ نے فرمایا۔ صحابہ تو پہلے ہی ادب و محبت کی تصویر تھے، اور اصل میں امت کو بتایا، قیامت تک آنے والی حضور کی امت کو بتایا کہ اگر صحابہ کرام کو بھی یہ حکم ہے کہ میرے حبیب سے تمہاری آواز اونچی نہ ہو، میرے حبیب کا ذاتی نام لے کے تم نے حضور کو پکارنا نہیں ہے، تو اگر صحابہ کو اتنی تاکید فرمائی گئی ہے تو میں اور آپ کیا ہیں، ہمارے لیے کتنا ضروری ہے حضور کی بارگاہ کا ادب و احترام کیا جائے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں علماء نے لکھا، اس سے پتہ چلا کہ جو حضور کی بارگاہ میں اپنی آواز اونچی کرے یا حضور کو عام انسان کی طرح نام لے کے پکار دے، اس کے نیک اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا اگر تم نے میرے حبیب کی آواز سے اپنی آواز اونچی کی گستاخی کی نیت سے، اور تم نے میرے حبیب کو عام انسان سمجھ کے، بشر سمجھ کے پکارا، تو قرآن کا یہ اتنی بڑی بے ادبی ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے حضور کی بارگاہ میں آواز اونچا کرنا۔ تم یہ سمجھ رہے ہوگے تم بہت بڑے عالم ہو، تم بہت بڑے واعظ یاتش بیاں ہو، تم بہت بڑے مفسر قرآن ہو، تم بہت بڑے اسکالر ہو، تم بہت بڑے عبادت گزار ہو، لیکن جب قیامت کو تم رب کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے تو تمہیں بتایا جائے گا جو تم نے میرے حبیب کی ادنا سی بے ادبی کی اس سے تمہارے سارے اعمال ضائع ہو گئے، نمازیں بھی ضائع ہو گئیں، حج بھی ضائع ہو گیا، زکوٰۃ، خیرات، تبلیغ، قرآن پڑھنا، واعظ کرنا سب ضائع ہو گیا۔ یہ حضور کی بارگاہ اتنی خاص بارگاہ ہے، اس لیے اسے اللہ کے بندے نے کہا ہے
ادب کا حفظ زیر آسمان عرش نازک تر نفس گم کردہ می آئے جنید و با یزیدین جا. ادب جو ہے یہ آسمان کے نیچے عرش الہی سے بھی زیادہ نازک مسئلہ ہے. یہ ادب تھا جس کی وجہ سے جنید بغدادی جو شاہی پہلوان تھے جب سید زادے کا ادب کیا تو ولایت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہو گئے. یہ ادب تھا با یزید بستامی نے جب بچپن میں اپنی ماں کا ادب و احترام کیا وہ بھی ولایت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہو گئے. اللہ اسی کو اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے جو باادب ہوتا ہے, جو حضور کا ادب کرے, جو صحابہ کا ادب کرے, اہل بیت کا ادب کرے, بزرگوں کا ادب کرے, اولیاء کا ادب کرے, والدین کا ادب کرے, مشائخ اور علماء حق کا ادب کرے, اللہ اس سے بلندیاں عطا فرماتا ہے. اور اسی آیت کی ضمن میں علماء کرام نے یہ بھی لکھا یہ حکم آج بھی ہے. یہ صرف اس وقت نہیں تھا حضور کی ظاہری حیات تک نہیں, یہ حکم آج بھی ہے. آج بھی روضہ رسول کے اوپر جب کوئی بندہ حاضر ہو اسے اپنی آواز پست رکھنی چاہیے, چلا کر گفتگو کرنا منع ہے. تو ذات محترم وہ لوگ کتنے بدبخت ہیں جنہوں نے روضہ رسول کی بے ادبی کی, توہین کی اور وہاں پہ جا کے انہوں نے آوازیں کسے. تو ذات محترم یہ جو آیت ہے یہ حضور کی بارگاہ کے آداب کو بیان فرما رہی ہے. یہ دوسری تھی آیت. اور تیسری جو آیت ہے وہ بھی سماعت فرما لیں کہ جو حضور کے باادب غلام ہوتے ہیں اللہ ان کو دیتا کیا ہے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم. بے شک جو لوگ اپنی آوازیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آہستہ رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے خاص فرما لیا. ان کے لیے بخشش ہے, بہت بڑا اجر ہے. یہ آیت بتا رہی ہے جو حضور کی بارگاہ میں باادب جو حاضر ہوں ادب و محبت کی تصویر بن جائیں, حضور کی بارگاہ کے پورے آداب کا خیال رکھیں, حضور کی بارگاہ میں چیخ کر چلا کر بات نہ کریں, باادب ہو کے نگاہوں کو جھکائیں اور آوازوں کو پست رکھیں. قرآن کا یہی لوگ متقی ہیں. اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے خاص فرما لیا. تو قرآن کے نزدیک متقی وہ ہے جو حضور کا باادب غلام ہو. جو حضور کا باادب غلام ہے وہی قرآن کے ہاں متقی ہے. اگرچہ بندہ تہجد گزار ہو, نماز پنجگانہ پڑھے, قیام اللیل کرے, روزے کثرت کے ساتھ رکھے, حج بھی کرے, زکاتیں بھی دے, صدقہ و خیرات سب نیک اعمال کرے, اگر وہ حضور کا بے ادب ہے, حضور کی بارگاہ کے آداب کا خیال نہیں کرتا تو قرآن کے نزدیک وہ متقی نہیں ہے. قرآن نے بتا دیا متقی وہ ہے جو حضور کا باادب غلام ہے, جو حضور کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست رکھے وہ متقی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے باادب غلاموں کو اس آیت میں 3 انعامات ان کے اوپر فرما رہا ہے. پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ نے حضور کے باادب غلاموں کو تقوی کے لیے خاص فرما لیا, وہی متقی ہیں. اور دوسرا انعام یہ ہے لہم مغفرہ, ان کے لیے بخشش ہے. یعنی حضور کے سچے غلاموں سے اگر بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ سرزد ہو بھی جائے اللہ حضور کے ادب کی برکت سے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اگر عمل میں کمی رہ بھی جائے اللہ حضور کی محبت اور ادب مصطفیٰ کی برکت سے ان کے گناہ بخش دیتا ہے. یہ دوسرا انعام ہوتا ہے حضور کے باادب غلاموں پر. اور تیسرا کیا ہے, وہ اجر عظیم, ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے, بہت بڑا ثواب ہے. یہ 3 انعامات اللہ کریم ان لوگوں کے اوپر فرماتا ہے جو حضور کی بارگاہ کے آداب کا خیال کرتے ہیں. اور چوتھی آیت ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون, بے شک جو لوگ اے حبیب آپ کو حجروں کے باہر سے کھڑے ہو کے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لاتے یہ ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہوتا.
اور اللہ بڑا بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے جو لوگ اللہ کے پیارے حبیب کے حجرے پاک سے باہر کھڑے ہو کے حضور کو بلاتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ وہ لوگ جاہل ہیں، وہ بے عقل ہیں، ان میں عقل نہیں ہے۔ ان کو چاہیے تھا وہ صبر کرتے، حضور باہر خود تشریف لاتے، پھر حضور کی زیارت کرتے۔ اس آیت کا خاص پس منظر ہے قبیلہ بنو تمیم کا ایک وفد جو 70-80 افراد کے اوپر مشتمل تھا، وہ مدینہ پاک میں حاضر ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا، اللہ کے پیارے حبیب اپنے گھر میں قیلولہ فرما رہے تھے۔ قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کے وقت تھوڑا سا آرام کرنا، یہ حضور کی سنت ہے۔ تو یہ 70 لوگ تھے، 70-80 لوگ، ان میں عطارد بن حاجب بھی تھا جو ان کا خطیب تھا، زبرقان بن بدر شاعر بھی تھا، اور اس کے علاوہ قیس بن عاصم سردار بھی تھا۔ انہوں نے باہر کھڑے ہو کے انتظار کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھا اور حضور کا نام لے کے آپ کو پکارا، اخرج یا محمد اخرج علینا، حضور باہر آئے ہم سے بات کریں۔ حضور باہر تشریف لائے۔ اب انہوں نے شیخی بگارتے ہوئے، یہ جو قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، انہوں نے کہا یا محمد ان مدحنا زینا وشتمنا شینا ونحن اکرم العرب، کہا سنیے جی، ہم جس کی تعریف کریں وہ قابل عزت ہوتا ہے، ہم جس کی مذمت کریں وہ قابل معیوب ہوتا ہے، ہم تمام اہل عرب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ جب یہ حضور کی بارگاہ میں کہا، سچے نبی نے فرمایا کذبتم بل مدح اللہ تعالی زینا وشتم شینا واکرم منکم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کما قال، تم نے جھوٹ کہا ہے کہ تم جس کی تعریف کرو وہ عزت والا ہوتا ہے، تم جس کی برائی بیان کرو وہ قابل معیوب ہوتا ہے، اور تم نے کہا کہ ہم سب سے افضل ہیں۔ سچے نبی نے فرمایا تم نے جھوٹ کہا، میرا رب جس کی تعریف کرے وہ عزت والا ہوتا ہے، میرا پروردگار جس کے عیبوں کو بیان کرے وہ قابل معیوب ہوتا ہے، اور تم سے افضل تھے یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ پھر ان کا خطیب کھڑا ہوا، عطارد بن حاجب، وہ بہت بڑا خطیب تھا، اس نے بڑی فی البدی تقریر کی، سپیچ کی، اور اپنے قبیلے کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے۔ حضور نے اپنے خطیب حضرت ثابت بن قیس، جن کا بھی میں نے ذکر کیا، ان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا تم اس کا جواب دو۔ مکتب نبوت کا تلمیذ ارشد جب لب کشا ہوا، اتنی پیاری تقریر کی عربی کے اندر کہ ان کے چکے چھوٹ گئے۔ پھر ان کا شاعر زبرقان بن بدر کھڑا ہوا اور اس نے اپنی قوم کی تعریف میں بڑے اشعار کہے۔ حضور نے اشارہ کیا حسان بن ثابت کی طرف، حسان تم کھڑے ہو کے ان کے شاعر کا جواب دو، اور حضور کی بارگاہ کا شاعر جناب حسان بن ثابت جب کھڑے ہوئے، آپ نے ایسے پیارے اشعار پیش کیے جن میں اسلام کی حقانیت کو بیان کیا گیا، قرآن پاک کے کتاب اللہ ہونے کو اور کتاب ہدایت ہونے کو بیان کیا گیا، اور حضور کے نبی برحق ہونے کو بیان کیا گیا۔ اتنی پیاری شعر و شاعری کے ذریعے اسلام کی صداقت اور حضور کی نبوت کی حقانیت کو بیان کیا کہ ان کا جو سردار تھا اسے ماننا پڑا۔ اقرا نے کہا مانتے ہیں، نہ ہمارا خطیب حضور کے خطیب جیسا ہے، نہ ہمارا شاعر حضور کے شاعر جیسا ہے۔ اللہ نے ان سب کو اسلام کی توفیق عطا فرما دی، سب نے کلمہ پڑھا، مشرب اسلام ہو گئے، اور حضور نے سب کو انعام و اکرام دے کے واپس بھیجا۔ یہ اس آیت کا پس منظر ہے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ اے پیارے حبیب آپ کو کمرے کے باہر کھڑے ہو کے پکارتے ہیں اور آپ کی آمد کا انتظار نہیں کرتے وہ جاہل ہیں۔
ان کو چاہیے تھا انتظار کرتے، آپ کے کمرے سے باہر کھڑے ہو کے آپ کا نام لے کے نہ پکارتے، یہ بے ادبی ہے۔ قرآن نے بتا دیا جب میرا حبیب آرام فرما ہو، تم بے شک جتنے بڑے مالدار ہو، جتنے بڑے سردار ہو، خبردار میرے حبیب کے کشانہ اقدس پہ حاضر ہو کر آواز دینی نہیں ہے، نام لے کے پکارنا نہیں، بلکہ بیٹھ جاؤ، انتظار کرو جب میرا حبیب اپنی مرضی سے باہر تشریف لائے، حضور کی زیارت بھی کرو اور معروضات بھی پیش کرو۔ یہ حضور کی بارگاہ کا ادب ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ اور اس آیت سے علماء حق نے بڑے مسائل اخذ کیے ہیں۔ حضرت ابو عبید جو بہت جید عالم دین ہیں، کہتے ہیں جب سے میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، میں نے کبھی کسی استاد کے دروازے پہ جا کے دستک نہیں دی۔ بے ادبی ہے، میں نے کبھی کسی استاد کے دروازے پہ جا کے دستک نہیں دی۔ جب میں علم دین حاصل کرنے کسی استاد کے پاس جاتا ہوں، اگر میرے استاد گرامی اپنے گھر میں آرام فرما ہوں، مصروف ہوں، میں دستک نہیں دیتا، بیٹھ جاتا ہوں۔ جب میرے استاد خود باہر تشریف لاتے ہیں، ان سے علم دین سیکھتا ہوں۔ یہ ادب ہے۔ حضور کے سگے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس معرف قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت ابی بن کعب جو بہت بڑے عالم تھے، قرآن کے بڑے اچھے قاری قرآن تھے، ان کے پاس حضرت عبداللہ بن عباس معرف قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جایا کرتے، لیکن استاد کے دروازے پہ جا کے دستک نہیں دیتے تھے، بیٹھ جاتے۔ جب حضرت ابی بن کعب اپنی مرضی سے باہر تشریف لاتے، پھر ان سے اکتساب فیض کرتے۔ حضرت ابی بن کعب جب دیکھتے کہ عبداللہ بن عباس میرے پیارے مصطفیٰ کے چچا زاد بھائی ہیں اور کافی دیر سے بیٹھے رہے، آپ کہتے آپ اسی وقت آ کے دروازے کے اوپر دستک دیتے، آپ کو اتنے انتظار کی زحمت گوارا نہ کرنا پڑتی، آپ تو میرے پیارے آقا کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اب یہ ان کا حضور کے ساتھ محبت تھی، ابی بن کعب نے کیوں فرمایا، اور آگے عبداللہ بن عباس نے جو جواب دیا وہ بھی سننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا جناب بات یہ ہے کہ العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ، جو عالم دین ہوتا ہے، جو عالم حق ہوتا ہے، وہ اپنی قوم میں ایسے ہوتا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کے بارے قرآن میں بتایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کو چاہیے تھا یہ باہر کھڑے ہو کے آواز نہ دیتے، بیٹھ جاتے، میرا حبیب خود باہر تشریف لاتا، پھر اپنی گزارشات پیش کرتے۔ یہ ادب تھا۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے لکھا، میں نے بچپن میں یہ واقعہ پڑھا اور اس کے بعد آج تک میں نے کبھی کسی استاد کے دروازے پہ جا کے دستک نہیں دی۔ یہ ادب تھا ہمارے بزرگوں کے دلوں میں، استاد کا ادب تھا۔ اسی لیے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو باادب ہو اللہ اسی کو مقام اعلیٰ نصیب فرماتا ہے، اور جس کے دل میں ادب نہیں ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ ذات محترم، آج مغربی تہذیب کے اثرات ہمارے معاشرے میں اتنے زیادہ ہیں کہ آج طلباء کے دلوں سے اساتذہ کا ادب و احترام نکلتا جا رہا ہے۔ بلکہ مغرب میں میرے کچھ دوست گئے وہاں پہ UK میں، انہیں کہا جی وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کا نام لے کے ان کو بلاتے ہیں، مسٹر فلاں نام لے کے پکارتے ہیں، لیکن اسلام نے کہا ہے کہ استاد کا ادب کرو۔ اور استاد کی شان کیا ہے کہ ان الاستاذ ابن، استاد تو باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اور ہمارے آقا کا یہ فرمان بھی سن لیجئے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، او کما قال، جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور جو بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے، چھوٹوں کو چاہیے بڑوں کا ادب کریں اور بڑوں کو چاہیے چھوٹوں سے پیار کریں۔ ذات محترم، یہ وہ حضور کی بارگاہ کے آداب ہیں جو قرآن ہمیں بتائے کہ ایمان والو
اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ایمان والو اپنی آواز رسول پاک کی آواز سے اونچی نہ کرو، اور میرے حبیب کو ایسے بلند آواز سے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں خبر نہیں۔ اب یہ آیات اور آج بھی روضے رسول کے اوپر جن کو رب کریم نے سعادت بخشی ہے، جو مدینہ پاک میں حاضر ہوئے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ آج بھی روضے رسول کی سنہری جالیوں کے اوپر یہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، میں نے خود وہاں پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ آج بھی یہ آیت روضے رسول کے اوپر لکھی ہوئی ہے، ایمان والو اپنی آواز رسول پاک کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ وہ کتنے بدبخت لوگ ہیں جو ماہ رمضان کی آخری عشرے میں مدینہ پاک میں پہنچے اور اپنی پارٹی کو راضی کرنے کے لیے یا چند پیسوں کے لیے انہوں نے ایک پارٹی کے خلاف چور چور کے نعرے لگائے، حضور کی بارگاہ میں بے ادبی ہوئی، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ یہ غلط ہوا، اور جنہوں نے بھی کیا وہ کسی پارٹی کے بھی ہوں، انہوں نے اپنی دنیا آخرت کو تباہ کیا ہے۔ توبہ کا موقع ہے، مرنے سے پہلے فوری توبہ کر لو، ورنہ قرآن کی آیت سن لو کہ تم نے اگر اپنی آواز میرے حبیب کی آواز سے اونچی کی، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ایک ہے غلطی کے بعد انسان غلطی مان جائے، یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے خطرناک صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ غلطی بھی کرے اور غلطی کو مانے بھی نہ، اور وہ لوگ جو یہ غلطی کرنے کے بعد بجائے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں، جو اس کی غلط توجیحات کر رہے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے۔ ان جاہلوں کو کون بتائے، تمہیں خبر نہیں ہے یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ جبریل بھی آتے ہیں تو وہ بھی بادب ہو کے حاضری دیتے ہیں۔ یہ حضور کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں پہ روزانہ 70,000 فرشتے روضہ رسول کے اوپر حاضر ہوتے ہیں۔ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 شام کو آتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ حاضری دیتا ہے پھر ساری عمر اسے دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ حضرت علامہ فخر الدین شالوی رحمت اللہ علیہ کے وہ شعر بڑے پیارے ہیں۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں پہ اولیاء کاملین اپنی پلکوں سے جھاڑو دیتے رہے ہیں، جہاں تو بڑے بڑے اولیاء کو بھی مجال نہیں ہوتی کہ وہ وہاں بھی اونچی آواز سے بات کریں۔ تم کتنے جاہل ہو، تم نے اپنی پارٹی کو راضی کرنے کے لیے یا چند سکوں کے لیے تم نے حضور کی بارگاہ میں اونچی آواز میں گفتگو کی اور توہین آمیز الفاظ بولے۔ ہم تمام لوگ اس واقعہ کی پرزور مذمت کرتے ہیں، بتائیں جی، مذمت کرتے ہیں، اور ہم گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں ان گستاخان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، اور اللہ نے سزا دی بھی ہے۔ سعودیہ کی گورنمنٹ نے تا دم حیات ان گستاخی کرنے والوں کے اوپر پابندی لگا دی ہے، اب وہ ساری زندگی دوبارہ روضہ رسول پہ حاضر نہیں ہو سکتے۔ اچھا کیا ذات محترم، کوئی پارٹی ہمارے کام نہیں آئے گی، کوئی سیاسی لیڈر ہمیں نہیں بچائے گا۔ قبر میں مصطفیٰ تشریف لائیں گے، قبر میں حضور تشریف لائیں گے، اور اگر قیامت میں حضور نے پوچھ لیا اپنی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے تم نے میری بارگاہ میں بے ادبی کی، کیا جواب دو گے تم؟ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، اور کسی پارٹی کو خوش کرنے کے لیے اپنی دنیا آخرت کو تباہ و برباد نہ کیا جائے۔ یہ حضور کی بارگاہ ہے، یہاں پہ جتنا ادب کیا جائے وہ کم ہے، ورنہ ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے حبیب کی بارگاہ کے آداب کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی محبت، آپ کا عشق عطا فرمائے۔ وما علینا